نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عالی مرتبت اور عالی مقام پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید آغا طارق گیلانی صاحب آستانہ عالیہ منگالی شریف، عالی جناب مفتی الہی بخش صاحب الباروی، میرے دیرینہ دوست جناب علامہ فاروق سلطان صاحب سیدہ مجدو، جناب عالی جناب مفتی عجب القادری صاحب، علامہ قاری نام مصطفیٰ صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ فروز عظیم القدر عظیم الشان اور انتہائی عزت کے لائق مشائخ نظام، علماء کرام، سادات کرام، جماعت اہل سنت پاکستان کے عظیم المرتبت قائدین زعماء، انجمن طلبہ اسلام کے سابقین، سنی تنظیمات کے لائق احترام قائدین اور زعماء، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عزیز محترم علامہ حافظ محمد سخی صاحب کی دعوت پر اور آپ کی دعوت پر آج کے اس روحانی اجتماع میں حاضری دے کر قلبی آسودگی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جتنے جلیل القدر لوگ اس اجتماع میں تشریف فرما ہیں، میں ان کی شان کے مطابق
ان کی خدمت میں سلام عقیدت پیش نہ کر سکا۔ جس ماحول میں میں حاضر ہوا ہوں، باران رحمت بھی مچلنا چاہتی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میری گفتگو 45 ممالک سے زیادہ سلطنتوں اور مقامات پر تھوڑے یا زیادہ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قرآن، اور میں نے اس مناسبت سے سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے، ہدایت ہے تقوی داروں کے لیے اور متقین کے لیے۔ تقوی داروں کی تعریف خود قرآن حکیم نے آگے کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اولئک علی ھدی من ربہم تک واولئک ھم المفلحون تک ان صفات کے بیان کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، جس وقت ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایک عنوان ذہن میں نہیں آتا، ہزاروں عناوین ذہن اور دل اور روح میں مچلنے لگ جاتے ہیں۔ کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ میں باغ میں گیا اور وہاں میں نے خوبصورت پھول دیکھے، ہر پھول دوسرے پھول سے خوبصورت، اور ہر گل کی رہنائی دوسرے گل سے زیبا تر، ہر ایک کی مہک مشام ہستی کو معطر کرنے والی۔ میں نے کہا کہ چند پھول دوستوں کے لیے لے جاؤں، میں نے دامن طلب پسارا تو کہا کس کو چھوڑوں اور کس کو دامن میں ڈالوں۔ کہتے ہیں جب چند گل اور پھول دامن میں ڈالے تو ان کی خوشبو نے مجھے مدہوش کر دیا، اور میں دامن ہی چھوڑ بیٹھا۔ قرآن ایسا چمن ہے جس میں پھول ہیں، ہر پھول سے دوسرا پھول خوشتر، زیبا تر، اور اس کی مہک مشام دل اور مشام نظر اور مشام روح اور مشام ہستی کو معطر کرنے والی۔ کیا چھوڑوں، کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں اور کدھر جاؤں؟ قرآن ایسا سمندر ہے
جس کا کنارہ ہی نہیں، ساحل ہی نہیں، اسے کون لفظوں میں سمائے اور اسے کون کلمات کی دنیا میں اتارے؟ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کا نزول حضور کے قلب نور پر ہوا ہے، قلب رحمت پر ہوا ہے، جس دل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کی خوشبو کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی کتاب کو دیکھے یا صاحب کتاب کو دیکھے، کوئی کتاب کو پڑھے یا صاحب کتاب کے چہرے کو دیکھنے کی جسارت کرے، ہر ایک دوسرے سے خوبصورت ہے۔ کتنی خوبصورت سند ہے جو قرآن نے خود اپنے لیے دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عالی وقار دوستو، تفسیری نکات میں اترنے کے بجائے لطافت کی گلی کی شاعر تھے دونوں ہی گمراہ، لیکن انہوں نے جو قرآن پر کام کیا وہ دنیا میں پڑھا گیا۔ ایک ابو الفضل فیضی جس نے قرآن مجید کی بے نقطہ تفسیر لکھی، کہ جب تفسیر لکھی تو کوئی نقطے والا حرف اس میں نہ آنے دیا۔ اور ایک دوسرا اسی ڈھب کا عرب عالم ہے، اس کا نام ہے رواوندی، اس نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تو اس نے کوئی بے نقطہ حرف نہ آنے دیا اور نقطے والے حرفوں سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ اب میں آپ کے سامنے الفاظ لانے لگا ہوں جو ہندوستان کا رائٹر ہے، عالم تو کہتا نہیں، کہیں تقدس علم کی توہین نہ ہو جائے، لیکن الفاظ اس نے واہ واہ لکھے۔ وہ کہتا ہے کہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ وَأُمَّا لا سائل لا۔ ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، میں نے قرآن مجید پر کام کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو صفتیں ہیں اور خوبیاں ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کتاب رحمت، کتاب انقلاب، صحیفہ نور، صحیفہ رحمت، کلام باری، جس کا نزول میرے حضور کے سینے پر ہوا، لا ساحل لا، اس کا کوئی ساحل ہی نہیں۔ اور جو دوسرا ہے جس نے نقطے والی بات لکھی، وہ کہتا ہے کہ میں تصور میں اوپر چڑھتا گیا، پہلے آسمان تک گیا اور پھر میں نے پہلے آسمان پر ستاروں کی تعداد کو میں عالم تخیل میں لے آیا۔ کہتا پھر میں نے دوسرے آسمان کا تصور کیا، پتہ نہیں اس میں کیا 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 ہے۔ پھر تیسرے آسمان کا تصور کیا، پھر میں نے سوچا نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس صحیفے کا نزول محمد عربی کے سینے پر ہوا، آسمان کے ستاروں میں اور
لاکھوں آسمانوں میں اتنا موجودات میں ندرت نہیں ہے جتنا محمد کے سینے پر اترنے والے قرآن کے لفظوں میں ندرت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کتاب. اور ایک اور حوالہ سنیے. جان سیل یہ پہلا قرآن حکیم کا انگریزی میں ترجمہ نگار ہے. جان سیل پہلا ترجمہ نگار. وہ کہتا ہے کہ مجھے عیسائیوں نے تیار کیا کہ میں قرآن مجید پر تنقید کروں. کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا قرآن شروع کیا. قرآن جس وقت پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی بات ملے کہ جس پر میں تنقید کروں، کرٹیسائز کروں. تو کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے میری ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کتاب رحمت پڑھتے ہوئے میری ملاقات صاحب قرآن سے ہو گئی. کہنے لگے پھر میں اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتر گیا کہ مجھے کچھ یاد ہی نہ رہا. اور جب میں نکلا تو میں نے کہا قرآن بھی زندہ باد، محمد مصطفیٰ بھی زندہ باد، زندہ باد. الف لام میم. میں نے اس بارش کے ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ میں نکات میں نہ اتروں، جہاں مجھے سمیٹنا پڑ جائے سمیٹ لوں، جہاں پھیلانا پڑے پھیلا لوں. تو میں جو چاہوں گا کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور واہ واہ اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. آئیے میں عرض کروں، اگر اس تفسیر کو سامنے رکھیں جو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا، تو پھر بھی اس میں ایک لطیف نکتہ ہے. اور اگر یہ معنی لیا جائے کہ جانتے ہیں تو اس میں پھر بھی ایک لطیف اور حسین نکتہ ہے. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں میری بات، کہ اللہ نے کچھ حروف ایسے رکھے کہا کہ ان کے معنی جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مولا پھر رکھے کس لیے؟ الف لام را ہو یا الف لام میم ہو یا کاف یا عین صاد ہو تا ہا ہو، جناب مقطعات کوئی بھی ہو، تم وہ ناروے کے اینڈ آف دی ورلڈ سے لے کر تم جناب تابخا کے کاشگر تم چلے جاؤ. اور اگر ہو سکے تو تم فجی سے لے کر تم اس پار کیپ ٹاؤن کیوس آبشار کے کنارے چلے جاؤ جو دنیا کی سب سے بڑی آبشار ہے. تو جہاں بھی کوئی قرآن پڑھے وہ الف لام میم کو الف لام میم ہی پڑھتا ہے. ہاں جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حبیب بینک کو لوگ حبیب پڑھ دیں، ممکن ہے کہ ایسے ہو جائے، اور الائٹ بینک کو کچھ اور پڑھ دیں، عالی جناب جنگ کو کچھ اور پڑھ دیں، فیصل آباد کو کچھ اور پڑھ دیں. لیکن میں نے کہا
شمال جنوب شرق غرب میں جائے الف لام میم کو الف لام میم ہی پڑھا جائے گا، خیر چھوٹا حافظ پڑھے یا کوئی علامہ راضی پڑھے یا امام غزالی پڑھے، جو بھی پڑھے اس کو اسی طرح پڑھے۔ مولا اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے خاک ہے تربیت سے جو نسل ابری ہے، جن حروف کے معنی نہیں جانتے ان سے عشق کا عالم یہ ہے کہ الف کو میم نہیں بنایا، جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ عشق کا یہ عالم ہے، تو جسے جانتے ہیں اس سے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ عظمت قرآن مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ جنگ میں میری گفتگو سننے والے دوستو، میں قرآن کی بات کر رہا تھا۔ اس سمندر میں کیسے کہوں؟ اس لیے کہ سمندر تو چھوٹی چیز ہے۔ آسمان میں کیسے کہوں؟ آسمان تو چھوٹی چیز ہے۔ میں دھنک کیسے کہوں؟ اس لیے کہ دھنک میں تو 7 ہی رنگ ہے۔ میں آبشار کیسے کہوں؟ اس لیے کہ آبشار کا فیضان محدود ہے۔ میں ایسے پھول کیسے کہوں؟ اس لیے کہ پھول مرجھانے والا ہے۔ میں کہوں گا قرآن کی عظمت میرا محمد جانے اور مصطفیٰ کی عظمت قرآن جانے۔ اس کی انتہا نہیں، ویسے ہی اس کی بھی انتہا نہیں ہے۔ عالی جناب، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ کالی الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے منان۔ یہاں یہ منع کیا کہ الف سے اللہ، لام سے لا ریب ذات کائنات قرآن، اور میم سے مراد معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اصول ثلاثہ ہیں اسلام کے، وہ سارے الف لام میم میں آ گئے۔ اصول ثلاثہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید، قرآن کی صداقت اور مرشد کائنات محمد عربی کا بے عیب ہونا۔ یہ تینوں اصول ان 3 حرفوں میں بیان کیے گئے۔ دیکھو یار، اللہ بھی ایسا کہ آپ کہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں، لیکن ایک صفت نہ مانو نا۔ کوئی بندہ کہے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں مانتا ہوں لیکن اس کو قیوم نہیں مانتا، اس کو رزاق نہیں مانتا، تو اس کا ایمان بے ایمانی میں بدل جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کی ذات بھی ایسے کہ بندہ کہے میں ان کو نبی مانتا ہوں اور رسول مانتا ہوں، لیکن ایک صفت میرے محمد کی نہ مانی تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح قرآن اس کی زبر کو زیر ہم نہیں کر سکتے، زیر کو زبر نہیں کر سکتے، شد کو مد نہیں کر سکتے، مد کو شد نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ملنے والا بحر مردار، اور میری گفتگو کو سنیں، فلسطین کے ساتھ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، سب سے پہلا جو آسمانی کتاب کا ٹکڑا ملا وہ وہاں سے ملا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ صحیفہ تھا جس کا نزول حضرت ادریس علیہ السلام کے سینے پر ہوا۔ میں عجیب بات بتاؤں کہ اس کا بھی جس وقت ترجمہ کیا گیا تو اس میں بھی بات لکھی ہوگی کہ میں سب کچھ نہیں، وہ جو آنے والا ہے
وہ سب کچھ ہوگا. اس کے باپ کا نام اللہ کا پیارا بندہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام قابل اعتماد ہوگا. قابل اعتماد کا معنی یہ ہے کہ باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا. عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا. مجھے بتائیے کہ اگر ٹکڑا ملے، میں آپ کو سناؤں، ہندوؤں کی کتاب پران ہے، اس پران کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری آئے گا وہ پتھروں اور سنگلاخ ریت والے علاقے سے اٹھے گا، اور جس وقت اٹھے گا تو اس کے سینے پر ایک ایسا کلام نازل ہوگا جس میں ہر خشک و تر چیز موجود ہوگی. دراصل یہ اشارہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر چیز کتاب مبین کے اندر بیان کر دی گئی. بس صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. تورات کا معنی قانون ہے، تورات کا معنی ہی قانون ہے، اور زبور کا معنی یہ ہے کہ منظوم صحیفہ. اور ان ساری کتابوں کو اکٹھا کرو تو ان کی صداقت کی بات بھی اگر کی ہے تو اس قرآن نے کیا جس کا نزول محمد عربی کے سینہ پر ہوا. مجھے کل یا پرسوں کسی ثقافتی سینٹر سے ایک ٹیلی فون آیا کہ شاہ صاحب ایسا کوئی ہمیں صحیفہ بتائیں، ایسی کوئی کتاب بتا دیں، ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں جس کتاب کے اندر یہ جو رسولوں کے نام قرآن میں آئے ہیں اس کے علاوہ کسی رسول کا نام اس کتاب کے اندر موجود ہو تو اس کا نام مجھے بتا دیں. تو میں نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا عالم دین ہوں، یہ علماء کرام مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن مجھے کسی ایسی کتاب کا علم نہیں ہے. لیکن اگر مجھ سے یہ سوال کرو کہ کیا کوئی ایسا صحیفہ ہے جس میں نام محمد نہیں، تو میں کہوں گا کہ کوئی کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. ورق جو کھولے اس ورق میں نام محمد کی خوشبو ہوگی، محترم کی خوشبو ہوگی. عالی جناب قرآن مجید مکمل اکمل صحیفہ جس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصطفیٰ کریم کے سینے پر ہوا، اور رب کریم نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات سناؤں، جس وقت یہ ماشاءاللہ سخی محمد بڑا نالج والا نوجوان ہے، کہتے ہیں 25 سال ہوئے میں قرآن مجید سنا رہا ہوں. مبارک ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز آپ کو بخشا ہے کہ آپ 25 سال سے قرآن مجید سنا رہے ہیں. عشق ہے کتاب کے ساتھ. اللہ ہر مسلمان بچے اور بچی کو یہ عشق عطا فرما دے کہ وہ قرآن کے لیے اور کتاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. لیکن میں کہانی سنانے لگا ہوں، جس وقت کمپائل کرنے لگے اس کو، تو میں آج ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ 2 لاکھ مسٹیکس، غلطیاں جس وقت انہوں نے نکالی 2 لاکھ غلطیاں، تو جناب نے کتاب بند کر دی. تو کہا کہ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہو تو ہم ٹھیک کر دیں، 2 لاکھ کا ہم کیا کریں گے. لیکن ادھر میرے مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن کہ امریکہ نے کمپیوٹر پر ساری کتابیں ڈالی اور مسلمانوں کو بھی بلایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں کتنی غلطیاں ہیں. تو عالی جناب سب کتابیں ڈالی گئی، کسی میں 2 لاکھ، کسی میں 10، کسی میں 20. کہتے ہیں جس وقت قرآن کا نام آیا
تو ڈاکٹر عبد القادر کہتے ہیں میں نے نظر نیچے کر دی کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، لیکن سکرین پر آیا مسٹیکس آف قرآن از اکول ٹو 0 مصطفیٰ کے قرآن میں کوئی غلطی نہیں. ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں توجہ چاہوں گا تھوڑی کہ یہ الف لام میم کیوں لکھا. اس پر میرے استاد شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب علیہ رحمہ، جن سے میں نے حدیث شریف پڑھی، میں نے ایک دفعہ پوچھا حضور یہ الف لام میم کیوں آیا ہے؟ تو آپ نے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، پہلے میرے سوال کا جواب دو. میں نے کہا ارشاد. میں نے کہا کہ یہ مسجد کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. مجھے کہنے لگے یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس میں جو گھر ہے یہ گھر کس کے بنے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ بھی مٹی ڈھیلے اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں. کہنے لگے یہ سنگ مرمر سے تراشا ہوا تاج محل ہے جس کا بڑا شورا ہے، یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی وہ بھی پتھر اور ٹائل اور سنگ ہے، پتھر ہے، اسی کا تو وہ بنا ہوا ہے. پھر مجھے پوچھا کہ داتا صاحب کا جو حرم ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی پتھر کا، ٹائل کا، سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے. پھر مجھے پوچھنے لگے کہ مجھے بتائیے کہ کعبہ جو بنا ہے کعبے کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جناب وہ بھی تو پتھر ہی ہے. پھر میرے استاد کہنے لگے کہ یاد رکھ بنے سارے پتھر سے ہیں، لیکن کعبے کے پتھر کا کوئی پتھر مقابلہ کیا کرے گا؟ رب کریم کا الف لام میم کہ کتابیں ساری الف بے دالی سے لکھی جاتی ہیں، لیکن محمد کے سینے پر جو قرآن اتارا ہے وہ لا مثل لہو ہے. تو اس میں الف ہی ہے نا، دال اور را اور زا حروف ہی ہے، لیکن یہ معجزہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک حروف استعمال ہوئے ہیں جو لیکن معانی کا سمندر ہے، مطالب کا سمندر ہے. تو جناب قرآن کا کوئی کیا جوڑ؟ میری طرف دھیان دیں، جو بات عرض کرنے لگا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس وقت حضور کو شہید کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے نا، تو جاتے جاتے ان کا دل آیا کہ ذرا میں کعبے سے تو ہو جاؤں. تو کہتے ہیں پہلے ادھر آئے تو وقت وہ نظارہ ایسا تھا رات کا کہ دوسری طرف میرے مصطفیٰ کریم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن اونچا پڑھ رہے تھے. جناب خطاب کا بیٹا عمر کعبے کے خلاف کے نیچے چھپ گیا اور کہا ذرا سنو تو صحیح کہ محمد پڑھتے کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ اصل میں تو عمر فاروق اسی وقت ہو گئے تھے جس وقت مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سن لیا تھا، اور کتاب اللہ ان کے دل دماغ اور روح میں اتر گیا تھا. عالی جناب مکہ کے مشرکوں نے اپنے بتوں کی تہذیب کو سہارا دینے کے لیے دین اسلام سے انکار کیا ہے، لیکن جب پوچھا گیا قرآن کیسا ہے تو کہا قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اور پوچھا گیا مصطفیٰ کیسے ہیں تو کہا محمد جیسا کوئی سونا نہیں ہے.
صادق اور امین امین نہیں ہے؟ دھیان دو میری طرف. ہماری یہ جو زندگی ہے، ہماری زندگی یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. 5 سے باہر نہیں ہے. 5 چیزوں سے ہماری حیات اور زندگی باہر نہیں ہے. کھانا، ہر آدمی تھوڑا یا زیادہ کھاتا ہی ہے، کھاتا ہی ہے. یہ ملکہ حیوانوں میں بھی ہے. بلکہ مولا علی نے ایک جگہ کہا تھا، تعریف اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے مچھر بنایا، پھر مچھر کا سونڈ رکھا، پھر سونڈ میں ایک بال برابر، اس سونڈ کے اندر بھی ایک نالی رکھی، اور وہ نالی جس وقت جسم میں گھساتا ہے تو پھر اس کے اندر سے سخت کرتا ہے خون. مولانا روم کا مجھے ایک لطیفہ یاد ہے. یہاں مولانا روم نے اسی مچھر کے بارے میں کہا کہ سلیمان پیغمبر کی خدمت میں مچھر نے شکایت کی کہ سلیمان علیہ السلام، ہمارے حضرت آقا، ہوا کے خلاف میرا مقدمہ ہے کہ میں چھوٹا سا ہوں، جب جدھر جسم میں یہ سونڈ چبھاتا ہوں، میں ادھر پینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہی تو میں نے خون پینا ہوتا ہے، اوپر سے ہوا آ جاتی ہے اور میری پیچھے ٹانگیں ہی اکھیڑ جاتی ہیں، اور پھر مجھے بھاگنا پڑ جاتا ہے. تو اس ہوا کو کہا کرے جب میں آیا کروں تو نہ آیا کرے. سلمان نے کہا دونوں میری کچہری میں حاضر ہو. جس وقت دونوں حاضری کے لیے عالی جناب آئے، ادھر سے ہوا آئی تو مچھر 5 کلومیٹر دور. سلیمان نے کہا مچھر کدھر چلا گیا؟ مقدمہ تو نے کیا تھا. کوئی ہماری کوٹ تھوڑی تھی کہ اندر سے ملی ہوئی. اور حامد سعید کاظمی صاحب بیچارے کو رگڑا لگا ہوا ہے. اور انصاف کی تعریف ہمیں آتی ہے. جو تم انصاف کر رہے ہو ہمیں آتا ہے. ویسے قرآن کا نام نہیں لیتے ہو، لیکن جس وقت پتر چڑھا ہے نا تو کہتا اب فیصلے میں قرآن و حدیث کے مطابق کروں گا. اب قرآن و حدیث یاد آیا ہے. اے کاش کہ تمہیں فاطمہ بھی اس وقت بھی یاد آتی جس کا تم کرپٹڈ آدمی کو دیکھ کر حامد سعید سے زیادتیاں کر رہے تھے. لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے کہ جی ہم یا رسول اللہ والے بیدار ہو جائیں گے، پھر کھوٹے کرے کا پتہ چل جائے گا. تمہارا کوئی ارادہ ہے جاگنے کا؟ ارادہ ہے جاگنے کا؟ اچھا، اس نے کہا جی یہی تو مقدمہ ہے، جب ہوا آتی ہے میں ٹھہر نہیں سکتا. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ دیے ہیں، ہمیں قرآن دیا ہے. جیسا قرآن میدان میں آ جائے، محمد سامنے آ جائے، پھر کوئی کفر ٹھہر نہیں سکتا ہے. مچھروں کی طرح بھاگ جاتا ہے، مچھروں کی طرح بھاگ جاتا ہے. تھوڑی سی غیرت پیدا کر لیں قرآن کے لیے، اور حضور رحمت عالم علیہ السلام کی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی صحبت میں آؤ. ایک اور مثنوی میں پڑھا کہ جالینوس حکیم تھا نا، جالینوس یہ حکیم تھا، جڑی بوٹیاں والا بھی تھا. تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد ٹہل رہا تھا، اسے ایک پاگل بندے نے دیکھا. تو جب پاگل نے دیکھا تو پاگل نے کہا مارا ہاں 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 ہاں، ہنسا اس کی طرف دیکھ کے. تو یہ مڑ کے گیا نا گھر، تو اس نے اپنے سیکرٹری کو کہا ادھر آ، جو دوائی میں پاگلوں کو دیتا ہوں نا ذرا تھوڑی سی مجھے بھی کھلا دے. جو دوائی میں پاگلوں کو دیتا ہوں تھوڑی سی مجھے کھلائیں. انہوں نے کہا جی حضرت جی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کیوں پاگلوں والی دوائی کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پاگل کوئی ایک ہی دن تھوڑا پیدا ہوتا ہے، یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے. اس پاگل کو 20 آدمی میں ہی نظر آیا کہ مجھے کاکے مار کے ہنسنے لگ رہا تھا، اور مجھے دوائی کھلاؤ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤ.
پھر اس پر مولانا لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کو نہ دیکھو، کافروں کو نہ دیکھو، محمد کے قرآن کا نسخہ کھایا کرو، اللہ تم میں خصائص مصطفیٰ کی سنت کے پیدا کر دیں گے۔ الف لام میم۔ آج کل تو بڑا اندھیر ہے۔ مجھے سخی صاحب کہتے ہیں جی شاید یہ دو بندوں نے بیعت ہونا ہے، ذرا ان کو بیعت کرنے، میں نے کہا چھوڑو یار، بیعت شاید کرنے والا قضیہ، کوئی طالب بندہ ہے، کوئی اللہ والا بندہ ہے، کوئی صحیح چاہنے والا ہے، اس کو کہو۔ آج کل تو شرطیں رکھتے ہیں مرید کہ پیر جی بیعت ہوں گے لیکن شرط یہ ہے داڑھی رکھنے کا نہ کہو، یہ نہ کہو داڑھی رکھ لو، یہ نہ کہو نماز پڑھ لو، یہ نہ کہو کہ یہ کام یوں اور یوں کر لو۔ عالی جناب قبلہ تین صاحب کا لطیفہ یاد ہے، وہ کہتے ہیں آج کل لوگ مرید ہونے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے جس وقت ہم کہتے ہیں توبہ کر بے نماز رہنے سے، تو پھر وجہ سے آگے سے بدلنے کے لیے نا کوئی تیار نہیں ہے کہ چینج لائیں اپنے اندر، کوئی ریولوشن آئے، کوئی نئی زندگی آئے، کوئی آثار ایمان پیدا ہو، غیرت اندر پیدا ہو، حمیت اندر پیدا ہو۔ میں چپ اس لیے ہوں، اے کاش کہ کوئی اس طرح بھی قرآن پڑھنے والا ہو کہ کعبہ شریف سے اس طرف ایک ہی گھر جس میں گلی کی مسجد، اور گلی کی مسجد میں ابو بکر زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کتاب اللہ کی آواز مشرکین کے دلوں اور روحوں میں اتر رہی ہے، اور وہ آ کے کہتے ہیں ابو بکر کو سمجھائیں کہ یہ اونچا قرآن نہ پڑھے۔ ہائے ہائے، ادھر دیکھو ننھے علی کرم اللہ وجہ الکریم، جناب وہ جس وقت مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں تو مشرکین کہتے ہیں چھوٹے سے لڑکے نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا ہے۔ کرتے کیا تھے؟ کوئی ادھر قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی ادھر قرآن پڑھ رہا تھا، کتاب اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ مسلمانوں جب تک ہم خلوص نیت سے قرآن حکیم کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ عشق تھا، یقین جانے کہ کافر ہم سے ڈرتے تھے، آج تمہارے اور ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آج قرآن کانفرنس میں تہیہ کرو کہ جس نے نہیں پڑھا ہوا قرآن وہ قرآن پڑھے گا، جو پڑھا ہوا ہے وہ ترجمہ پڑھے گا، جس کو ترجمہ آتا ہے وہ تفسیر پڑھے گا، جس کو تفسیر آتی ہے وہ قرآن کی آواز پر لبیک کہے گا، وہ عمل کرے گا، اور جس کو عمل حاصل ہے وہ ڈھونڈے گا مصطفیٰ کریم۔ اور مجھے قسم خدا کی اگر دل میں سچا عشق پیدا کر لینا، موت نہیں آئے گی، اللہ پہلے میرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے گا، اللہ کا یہ تو ثنا کی زیارت نصیب کرے گا، لیکن آئینہ تو سامنے رکھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب۔ اتفاقی بات ہے بھی قرآن کانفرنس، اور گواہی بھی میرے پاس ہے، یہ علامہ فاروق یہ میرے ساتھ تھے جس وقت میں بیلجیم کے چرچ میں جس وقت گیا تو یہ ساتھ تھے میرے، ہم 12 علماء الحمدللہ میرے ساتھ، اور وہاں کے پادری اور پتہ نہیں کیا کیا ہے بیٹھے ہوئے، اور فاروق سلطان صاحب کو اس نے میرے ساتھ فیصلہ کیا کہ قرآن، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، وہ کہنے لگا میں بائبل کی تلاوت کروں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، وہ کہنے لگا پہلے آپ پڑھیں، میں نے کہا میں علی کی اولاد ہوں، ہم پہل کرتے نہیں ہیں، ہم پہل کرتے نہیں ہیں، آپ پڑھیں پہلے۔
تو وہ کہنے لگا کہ اچھا میں پڑھ لیتا ہوں. تو فاروق سلطان صاحب یاد ہے آپ کو کہ جس وقت اس نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کو انگریزی میں مخاطب کر کے کہا کہ رک جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس زبان میں پڑھیں جس میں یہ نازل ہوئی ہے، اس زبان میں پڑھیں جس میں یہ نازل ہوئی ہے، اور میں قرآن اس زبان میں پڑھوں گا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. جناب پہلے میں نے کہا آپ اس زبان میں پڑھے جس میں عہدنامہ عتیق اور عہدنامہ جدید اترا ہے، اور میں اسی میں پڑھوں گا جس میں قرآن اترا ہے. تو وہ اس طرح ہونٹ کاٹے تھے، یاد ہے؟ وہ کہنے لگا انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہماری زبان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. جس میں کتاب نازل ہوئی تھی وہ دنیا میں زبان ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں محمد کے قرآن کو پڑھنے لگا ہوں. کہنے لگا اس لحاظ سے تو دنیا میں واحد کتاب ہے جو محفوظ ہے، وہ واحد کتاب محمد کا قرآن ہے. اللہ علیہ وآلہ وسلم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے اس دن بھی کہا کہ جس وقت یہ مشرقی ریاستوں کا طوفان اٹھا نا تو علماء کو شہید کیا گیا، کتابیں جلائی گئیں، دجلہ بھر گیا کتابیں جلا کے. تو یہ چنگیزیوں نے جشن منایا تھا کہ ہم نے قرآن کی کوئی ایک تفسیر بھی نہیں چھوڑی ہے اور قرآن کے سارے نسخے جلا دیے ہیں. وہ شراب پی کے کہنے لگا دجلہ کے کنارے ہے کوئی قرآن پڑھنے والا؟ تو ایک ننگا مجذوب بیلون وہاں پر تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. یہ نہ سمجھنا کہ سارے مر گئے ہیں، میرے جیسے 20 مجذوب اب بھی ہیں جو محمد کا قرآن پڑھ سکتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا میں نے یہ بات اس لیے سنائی کہ جس قوم کے مجذوب بھی قرآن یاد کیے ہوں اس قوم کے رازیوں کا کیا عالم ہوگا، غزالیوں کا کیا عالم ہوگا. آپ میرے عزیزوں عمر کے جس حصے میں بھی ہو قرآن کے ساتھ عشق کرو، کتاب اللہ کے ساتھ عشق کرو، کتاب اللہ کے ساتھ عشق کرو، اور قرآن کے ساتھ عشق کرو، عشق کرو، عشق کرو، عشق کرو. اچھا میں نے کہا تھا ایک کھانا، 5 چیزیں یاد ہوئی ہوں گی. ایک کھانا ہے، ایک پینا، 2 مولا علی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مچھر بنا دیے ہیں، ادھر میری طرف دیکھو، روٹی کے پیچھے ذلیل نہ ہو. اللہ مچھروں اور مکھیوں کو بھی رزق دیتا ہے تو اللہ آدم کے بیٹے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. صرف آیات اعلی حضرت والی غیرت پیدا کرو، کرو مدح اہل دولت. بھلے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین پارائے نان نہیں. عشق پیدا ہو جائے نا جی حضور نبی کریم علیہ السلام کا اور قرآن کا. کھانے پینے، تیسری چیز ہے کپڑے ملبوسات، چوتھا چیز ہے سکنا، رہنا، کہ بندہ رہنے کے لیے مکان ڈھونڈتا ہے. کھانا پینا، کپڑا، سکنا، 5ویں چیز ہے شادیاں، بیاہ، بچے پیدا کرو. کوئی ماں بن جائے، کوئی باپ بن جائے، کوئی بچہ بن جائے، کوئی بھائی بن جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے. یہ 5 چیزیں بچے پیدا ہوتی ہیں. انسان کے اندر اللہ نے 2 طاقتیں رکھی ہیں. وہ 2 طاقتیں کون سی ہیں؟ قوت غضبیہ ہے اور قوت شہویہ ہے. کہ طلب اور شہوت. اگر بھوک نہ لگے تو کسان کھیت کیوں جائے؟ اگر بھوک نہ لگے تو تھانے کچہریاں کیوں بنے؟ بھوک نہ لگے تو جناب یہ کارخانے کیسے بنے؟ بندہ مزدوری کرتا ہے تاکہ اچھی روٹی مل جائے. اور
قوت سبیہ یہ ہے کہ بازو میں طاقت آ جائے. یہ جلالی قوتیں جس وقت آئیں تو بندہ زیادہ سے زیادہ کمانے، زیادہ سے زیادہ کھانے، زیادہ سے زیادہ جہاں، زیادہ سے زیادہ عزت کمانے کی کوشش کرتا ہے. اب آؤ میں تمہیں ایک مقولہ سناؤں. وہ مقولہ کس کا ہے؟ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوت غضبیہ اور قوت شعبیہ اس کو کوئی لگام دینے والا ہے کہ جو اندر کی خواہشات پہ تحدید کر دے. مولا علی نے کہا اس کے لیے محمد جیسا مرشد چاہیے اور قرآن جیسی کتاب چاہیے. مصطفیٰ کریم جیسا مرشد چاہیے اور قرآن جیسی کتاب چاہیے. رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس قرآن کانفرنس میں یہ تہیہ کرو کہ اگر ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہو نا تو اس دفعہ ارادہ کرو 2 دفعہ پڑھیں گے. اگر 2 دفعہ پڑھتے ہو نا تو وعدہ کرو 4 دفعہ پڑھیں گے، 5 دفعہ پڑھیں گے، 6 دفعہ پڑھیں گے. میں ایک بندے کو دیکھنے کے لیے گیا، اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، میں نے زیارت کرنے کے لیے گیا. سید ضمیر شاہ صاحب ان کا اسم گرامی تھا. تو مجھے پتہ چلا قرآن کے ساتھ ان کو بڑا عشق ہے. تو میں ان کے معتکف میں جس وقت گیا تو میں نے کہا شاہ جی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا قرآن پڑھ لیا اس دفعہ؟ کہنے لگا اس دفعہ بیمار ہوں، تھوڑا پڑھا ہے. تو یہ 28ویں رات تھی. تو میں نے کہا بیمار ہے تھوڑا پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ کہنے لگا صرف 17 دفعہ پڑھ سکوں. صرف 17 دفعہ، صرف 17 دفعہ. وہ جو 3 راتوں والا ہے نا، وہ بھی صوفیاء کا معمول بتا دوں. وہ جس وقت آخر میں پہنچتے ہیں نا تو آخری 4 صورتیں 5 صورتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ تاکہ 3 راتوں میں ختم ہونے والی بات پوری کر لیں. اگلی رات میں 2 صورتیں پڑھ لیتے ہیں، اگلی رات میں پھر آخری صورت پڑھ لیتے ہیں. 3 ہی راتوں میں وہ مکمل کرتے ہیں. لیکن وہ پہلے سارا قرآن مجید پڑھ چکے ہوتے ہیں. عالی جناب امیر خسرو جیسا بندہ جو کہتے ہیں کہ یہ قوالی کے اندر دونوں کی طاقت امیر خسرو کی ہے. لیکن امیر خسرو جس وقت رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو 10 پارے تلاوت کرتے تھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسی لیے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کا عیسائی مؤلف لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ اس کا جواب لکھتا ہے قرآن is most widely read text in the world up to the present day. آج تک کائنات میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی گئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا قرآن پڑھا گیا ہے. جی برتا ہی نہیں ہے. اتنا عشق پیدا کیا رسول اللہ علیہ السلام نے کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ. ایک دفعہ میں حرم شریف میں، تو یقین جانے کہ قرآن مجید تو جو اللہ نے توفیق دی سننے کی دی، لیکن میں نے جس وقت کعبے کا طواف کر کے پلٹا تو ایک بڈھا میں نے دیکھا، ضعیف العمر شخص، سوٹی کے بال اس طرح کھڑا ہوا، اس طرح بالکل جھکا ہوا. تو قرآن مجید اس نے سارا سنا اور میں اس کے قریب لگ گیا. جب نماز ختم ہوئی تو پھر کھڑا ہو کر کے اس نے کوئی 5 پارے خود پڑھے ہوں گے. تو میں نے اس کو کہا بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے پتر علیہ کچھ بھی نہیں، چھوٹا ہوں. عربی میں کہا. میں نے کہا کتنے چھوٹے ہو؟ کہنے لگے صرف 130 سال. صرف 130 سال میری عمر ہے. 130 سال کی عمر میں جناب 20 پارے کھڑا ہو کر کے پڑھنا، یہ عشق کس نے دیا ہے؟ یہ عشق محمد عربی کی نظر نے دیا ہے. قرآن is most widely read text in the world up to the present day. آج تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ تو قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم ہے. ویسے عربی محفوظ ہے، لیکن میں ایک اور بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یہ کیا راز ہے کہ سورہ توبہ پر پہنچو تو آرڈر ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھو، گزر جاؤ.
آرڈر ہے نا. تو کہیں سواد لکھا ہوا ہے یا بسوتو تو آرڈر ہے اس کو یا بسوتو نہ پڑھو یا بسوتو پڑھو. سیٹی کی طرح آواز نکالو. سواد نہ پڑھو عربیوں والا. کہیں حکم ہے کہ یہ خوف ہے تو اس کو خوف قاریوں کی طرح نہیں پڑھنا, اس کو مطلق یوں ہی چھوڑ دینا ہے. جناب یہ راز جو ہے یہ سیال والوں سے پوچھو, یہ راز جو ہے ان آستانوں والوں سے پوچھو کہ یہ راز کیا ہے. مولا یہ کیا راز ہے کہ عربی فصیح بلیغ لیکن تقریباً 50 مقامات ہیں قرآن کے, کہ ان 50 مقامات پر مرجع قواعد ترک کرنے کا حکم ہے کہ ایسے نہ پڑھو, سادے طریقے سے پڑھو. مولا یہ راز کیا ہے؟ حالانکہ عربی وہ کہتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے یہ پڑھو. رب کریم نے کہا کہ قرآن وہی ہے جیسے میرا محمد پڑھ دے نا, میرا مصطفیٰ پڑھ دے. زیادہ عربیاں شربیاں نہ بولا کرو. مصطفیٰ کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لو تو حضرت بلال کی آسادوں کی طرح اللہ تمہاری عبادت بھی قبول کر لے گا. عالی جناب قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا عشق اور شوق بناؤ, سمجھنے کا بھی بناؤ. یہ بھی سخی صاحب نے ترجمہ تفسیر قرآن کا 40 روزہ کورس رکھا ہے اور یہ علماء کرام ہیں. اچھا دیکھو میری طرف دیکھو, میں اپنے علماء خاص کر کے جماعت اہل سنت کے لوگ ان سے معذرت چاہوں گا. جو ہمارے دشمن ہیں نا وہ بچے من ذات ساری باتیں کرتے ہیں لیکن منہ کے آگے ہر صبح قرآن رکھ لیتے. ایک روز میں اپنی بستی میں اللہ کی قسم اس میں ایک لفظ غلط ہو تو آپ میرے گلے میں پٹا ڈالیں کہ میرے محلے میں برابر میں میری مسجد کے ایک مولانا صاحب درس قرآن دیتے تھے, میں بھی دیتا تھا الحمدللہ. میں تو 5 نمازوں میں 5 دفعہ درس قرآن مجید دیتا. تو ایک دن میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یار یہ کتنے لوگوں کو بٹھا کے قرآن پڑھاتے ہیں, دیکھو کتنے لوگوں کو بٹھا کے قرآن پڑھاتے ہیں. اللہ کی قسم جس وقت میں مسجد کے اندر دیکھا, مسجد کے ساتھ والے کمرے میں نے جا کے دیکھا تو مولانا بستر میں لیٹے ہوئے ہیں, ایک بندہ سامنے نہیں ہے, لاؤڈ سپیکر کھلا ہوا ہے اور آگے انہوں نے منہ کے آگے قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور جناب درس دیے جا رہے ہیں, درس دیے جا رہے ہیں. بھائی میں نے کہا مولانا بندہ تو ایک بھی نہیں سنا. کہنے لگا کہ میں اپنا من تو راضی کر رہا ہوں. تو اے آل حق, اے یا رسول اللہ کہنے والوں, اے یا نبی اللہ کہنے والوں, اللہ نے ایمان کی حرارت تمہیں دی ہے. اگر تم قرآن کھول لو اور نعرے میرے محمد کے بناؤ تو شمال جنوب کی چابیاں اللہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کرو. میں بچیوں کو میں نے دیکھا اوپر ماشاءاللہ اتنی تعداد میں نے بچیاں دیکھی, مجھے تو احساس ہوا کہ میں ساری زندگی بچیوں کو نہیں پڑھا سکا. تو مجھے آج اپنی کمائیگی کا احساس ہوا کہ میں نے تو کوئی بچیوں کو تعلیم دینے کا کوئی بندوبست نہیں کر سکا. بچوں ہی کا میرا دارالعلوم ہے جس میں میں پڑھا سکا ہوں, لیکن یہاں آ کر کے میں انسپائر ہوا کہ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم. آخری بات سنو, اگر پڑھنا چاہو تو ابن حساق کو اٹھا کے پڑھو جو مغازی ہے اس کی, اور مراکش سے یہ کتاب چھپی ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام ابتداء زمانے میں جس وقت قرآن پڑھتے تو باہر نکلتے تو صدیق اکبر, علی اور زید ان کو مصطفیٰ کریم جو قرآن نازل ہوتا وہ سناتے, اور جس وقت گھر میں آتے تو خدیجۃ الکبریٰ کو بٹھا لیتے اور عورتوں کو قرآن میرے مصطفیٰ سناتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک قرآن ادھر مردوں میں چلی ادھر عورتوں میں چلی, اور مردوں میں علی جیسے ماہر قرآن پیدا ہوئے اور عورتوں میں فاطمہ جیسی ماہر قرآن پیدا ہوئی. عشق قرآن ہمیں ترقی کی منازل طے کرا سکتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت انجیل لکھتے تھے
عیسیٰ علیہ السلام انجیل لکھتے تھے تو 5 انگلیوں کے ساتھ 5 قلم باندھتے تھے. 5 انگلیوں کے ساتھ 5 قلم باندھ کے اس طرح لکھتے تھے. کبھی اس طرح اس طرح اس طرح اور کبھی اس طرح. ویسے میں نے ایک دن 5 قلم باندھ کے لکھا ہے کہ اس میں حسن اور نفاست کتنی ہے. تو جناب نقاشی اور فن کا راز تو ہے اس میں. تو ادھر میری طرف دیکھیے کہ میرے حضور سے پہلے میں نے امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے پڑھا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ سارے کے سارے لکھ لیتے تھے اور انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی اپنے ماننے والوں کو پڑھائی. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے کہا میرے محبوبہ تو نے قلم کے ساتھ ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے. تو نے قلم کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا. اے میرے مولا میرے مصطفیٰ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے تو 5 انگلیوں سے 5 قلم باندھ کے لکھے. لیکن جنہوں نے 5 انگلیوں کے ساتھ 5 قلم باندھ کے لکھے ان کی کتابیں دنیا میں نہ رہی. جس کو کہا گیا قلم کو ہاتھ نہ لگانا. محمد کا قرآن گلی گلی پڑھا جا رہا ہے, کوچے کوچے پڑھا جا رہا ہے, اس کو سنا جا رہا ہے. یہ دراصل اللہ کا اپنا اہتمام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یاد رکھو اللہ عزت رزق اس قرآن کی برکت سے دیتا ہے اور دے گا. خوشطبی کرنے لگا ہوں. دنیا میں کلرکوں سے لے کر ججوں تک ساروں نے ہڑتال کیا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں. مولویوں نے کبھی ہڑتال نہیں کی ہے. ہاں وہ نمازیں پڑھائے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھائے جا رہے ہیں, جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, بچوں کو کتاب سکھائے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایک حافظ ہے جو بھوکا مرا ہو؟ جناب جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے ایسے ہی خادم قرآن کے رزق کا ذمہ بھی اللہ پر ہے. غم نہ کرو کہ تمہارا رزق کدھر سے آئے گا, تمہاری روزی کدھر سے آئے گی. اللہ تعالیٰ دیکھو ہماری طرف مسکین لوگ ہیں, فیکٹریاں کوئی نہیں ہیں, فیکٹریاں کوئی نہیں ہیں, کوئی انڈسٹریز نہیں ہے, اور جناب کوئی مربے نہیں ہم نے اکٹھے کیے. ہم تو جو بچ کے آئے کوچا ہے دیوارے یار میں, اس بوریے پہ تختے سلیمان نثار ہو, اس بوریے پہ تختے سلیمان نثار ہو. حضور کا مصلی جو مل گیا ہے ہمیں, اس سے بڑا تخت اور کون سا ہوگا؟ تمہیں معلوم نہیں سکندر اور دارا کے تختوں میں وہ مقام نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے مصلی کا مقام ہے. جو بچ گیا ہو کوچائے دیوارے یار میں, اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار ہو. ایک دفعہ پڑھو, ہمارے ملک کے پرائم منسٹر خریدتے تھے نا, اسی سے میرے ٹکٹ بھی آتے تھے کہ میں سفر جا رہا ہوں, کبھی فجی جا رہا ہوں, کبھی امریکہ جا رہا ہوں, کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے. تو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے ایت کی آپ کے ٹکٹوں کی قیمت میرے ٹکٹوں سے بڑھ گئی ہے کہ آپ نے اس مرتبہ 45 لاکھ کے ٹکٹ بائی ایئر خریدے ہیں سفر کے, تو یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا امریکہ سے آتا ہے, ہمارا مدینے سے آتا ہے. ہمارا مدینے سے آتا ہے, رسول کریم کی نظر سے آتا ہے. یہ جو دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں نا جناب علی, یہ ہم شرق غرب شمال جنوب سب کچھ اللہ نے بتا دیا. تو جناب یہ انڈسٹریوں سے نہیں ملا, یہ سب کچھ محمد کے قرآن کے صدقے ملا ہے. قرآن مجید کے ساتھ پیار محبت پڑھو اس کو, اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا, اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دے گا, اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہیں وقار بھی عطا کرے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز لے کے آلہ ہو قلم تیرے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اسلام اسلام قرآن. جماعت اہل سنت پاکستان.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔